हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। अब बहनों थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा, ताकि फिर कलाम में जो लोग आ रहे हैं मुश्किल ना हो। थोड़ा सा अपने आगे चेक करें, अगर गैप है तो इसे फिल कर दें मेहरबानी से। हालेलुया। आप सही तरीके से बैठेंगे, फिर मैं सरमन को स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। गैप फिल करें अपना। भाई थोड़ा सा भी आप इस साइड पे चलें, थोड़ा सा इस साइड पे। हालेलुया जीसस, तारीफ। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं जी आज के इस बाबरकत खूबसूरत पाकिशाह की इबादत के लिए। आज बड़ा ख़ास टॉपिक है। आज हमारा उन्वान है इब्ने आदम का वक्त और नाजायज़ शादियाँ। आमीन। इब्ने आदम का वक्त और नाजायज़ शादियाँ। आमीन। चर्च आज आप देखेंगे, और मैं आपको ये कह दूं, ये खास सरमन है, खास, जिसका ताल्लुक आज से है और आने वाले वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। अगर आपने इसे गौर से सुना, अपनी जिंदगियों में ले लिया, मेरा ईमान है आप बचेंगे भी, बरकत भी पाएंगे और लोगों को भी बताएंगे। हालेलुया। तो हमारा उन्वान है इब्ने आदम का वक्त और नाजायज शादियां। मेरे साथ कलाम अक़दस में से निकालिएगा मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका बाब नंबर 24 है। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24 नंबर बाब है। इसकी जो मेन आयत है हमारी वो 37 है। आमीन। सब आमीन बोले ना। आमीन। लेकिन हम 36वीं आयत से पढ़ रहे हैं ताकि हम इसे तफसील से समझ सके। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24 बाब और 36 आयत। लेकिन उस दिन और बोलेंगे, और सब बोलो, और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। खासा है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको क्या लिखा है जी, खबर ना हुई। उसी तरह, सब बोले उसी तरह, इब्ने आदम का, बोलो इब्ने आदम का आना होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। चर्च सुने, ये खास चीज है जो यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद के बारे में बता दिया था। खुदावंद तेरे आने का वक्त क्या होगा, निशान क्या होंगे। और में से एक निशान ये होगा कि जिस तरह नूह के वक्त में हुआ, लोग खाते पीते थे, लोग ब्याह शादी करते थे, और तूफान आ गया। सामने देखो, खुदावंद खाना पीना कौन सी गलत बात है।
اور بیاہ کرنا تو تیرے کلام میں لکھا ہے۔ سنو، یاد رہے، یسوع مسیح صرف شادی کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ لاپرواہی، خود غرضی اور خدا سے بے خوف زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آمین۔ سنو، خداوند نے پیدائش کی 6 باب کا ہی چناؤ کیوں کیا اپنی آمد کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ آسمان یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ جس طرح نوح کے وقت میں ساری دنیا کو تباہ کیا گیا، ختم کیا گیا، پھر سے ویسے ہی ہوگا۔ ٹائم دیا جائے گا، نوح جیسے خادموں کو کھڑا کیا جائے گا جو توبہ کے لیے منادی کریں گے، اور ایک عرصہ دیا جائے گا اور لوگ اس عرصے میں خدا ایک وقت دے گا، انتخاب کرو، تم انتخاب کرو۔ انتخاب انسان کا ہوگا، رزلٹ خدا دے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں آئیے گا میرے ساتھ۔ پیدائش 6 باب سب نکالیے گا۔ نکالا جی؟ ہلو، پیدائش 6 باب نکالا ہے؟ پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو پڑھ رہے ہیں غور سے پڑھیے گا، اور جو سن رہے ہیں غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے مولول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا، اور کس نے کہا؟ خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے مولول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چٹ سنو، جس کو چنا ان سے بیاہ کر لیا، جن کو پسند کیا اسی سے بیاہ کر لیا۔ یہ جملہ خاص معنی رکھتا ہے اپنے اندر، خاص۔ سب ادھر دیکھو، جو لوگ نئے آئے ان کو پتہ ہونا چاہیے کلام کے دوران ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جملہ بہت فیصلہ کن ہے۔ جن کو چاہا، جن کو چنا، جن کو پسند کیا
ان سے بیاہ کرتے چلے گئے. چٹ سنو, خدا غم کرنا شروع ہو گیا. خدا جس طرح ایک باپ اس کی اولاد نالائق نکلتی ہے غم کرتا ہے, خدا اس سے پہلے کہ وہ عدالت لاتا اس نے ان ناجائز شادیوں سے خدا غم کرنا شروع ہو گیا. خداوند میرا اور آپ کا خداوند اتنا وہ دکھی ہوا اندر سے, جس سے چاہا کوئی رشتہ نہیں دیکھا, کسی قسم کی کوئی ذات پات, کوئی اونچ نیچ, اور خدا غم کرنا شروع ہو گیا. یہ خطرناک ترین کام تھا جو اس زمین پر اس وقت ہو رہا تھا. کم جگہوں پر آپ دیکھیں گے خدا غم کرتا ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے, ادھر دیکھیں سب پلیز, ادھر دیکھیں, سنو. خود ساختہ شادی خدا کی مرضی کے بغیر, یاد رکھنا شادی کرنا منع نہیں تھا نوح کے دنوں میں, اور نہ شادی کرنا آج منع ہے. خود ساختہ, بغیر خدا کی مرضی سے, بغیر دعا کے. سنیے گا, اتنی ناجائز شادیاں ہو رہی تھی کہ آپ کا خدا غم کرتا ہے. اور انسان اتنا لائٹ لیتے ہیں اسے. سنو, سزا کا حکم ہوا, لیکن سبب پسند تھی. سب بولو پسند تھی. حوالہ نکالو, یہاں پر پھر سے ہم آئیں گے. یوحنا کی انجیل میں آؤ سب لوگ. یوحنا کی انجیل 3 باب ہے. یوحنا کی انجیل کا 3 نمبر باب. نکالا آپ نے؟ سب آمین بولو. 18 آیت سے پڑھتا ہوں. ہماری جو مین آیت ہے یوحنا 3 باب کی وہ 19 ہے, لیکن 18 آیت سے پڑھیں گے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. خاص آیت 19. اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے, اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. کیوں پسند کیا؟ آگے لکھا ہے اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. آمین. یہاں مر گیا انسان, پسند مر گیا طوفان سے انسان, پسند. سزا کا حکم ہوا اور پھر سے سزا کا حکم ہو چکا. سامنے دیکھو, اتنی گھٹیا سوچ کے لوگ ٹرکاں دے پیچھے لے کے لا چڑیا, پسند اپنی. سنو, نہیں, سوال ہے
پاسٹر جی خداون کیوں منع کرتے ہیں؟ سنو، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں پسند کرنا کون سی غلط بات ہے؟ ارے والدین کرتے ہیں یہ سوال. آزادی کے ساتھ کسی کو حق ہونا چاہیے کہ آزادی کے ساتھ جیے، آزادی کے ساتھ وہ پسند اور ناپسند دیکھے. سنو، سامنے دیکھو. جواب یہ ہے خدا انسان کو اپنی پسند کی زندگی جینے دیتا ہے، لیکن سنو، انسان کی زندگی کے نتائج، انسان کی زندگی کے پسند کے جو نتائج ہیں، وہ کہتا ہے مجھے اپنی پسند سے جینے دے. خدا جینے دیتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا. لیکن انسان کی زندگی کے پسند کا جینے کے جو نتائج ہیں، اس سے پھر خدا بچاتا نہیں. یاد رکھیے گا. ایگزامپل دینے لگا. بتا دیا گیا پہلے جوڑے کو یہ فروٹ نہ کھانا، آدم اور حوا کو. خدا نے ہاتھ تو نہیں پکڑا. ہاں، جب کھانے لگی تھی وہ عورت تو ہاتھ تو نہیں پکڑا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے آزاد مرضی پیدا کیا، کھا. لیکن بتا دیا پہلے کہ بیٹا اس کا رزلٹ یہ ہوگا، تم مر جاؤ گے. تو جینے دیا نا، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ موت. اب اس کے نتیجے کو نہیں تو بدل سکتا. جو میں کہنے لگا ہوں اسے غور سے ادھر دیکھو. سب نے ادھر دیکھنا ہے. ارے خدا آزاد زندگی تجھے دی ہے، لیکن ایک ایریا، ایک باؤنڈری ہے. ادھر دیکھو، آزاد زندگی جینے والوں، خدا نے مچھلی کو آزاد پیدا کیا ہے پانی کے اندر. کچھ لوگ ادھر نہیں دیکھ رہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. خدا نے مچھلی کو آزاد پیدا کیا ہے لیکن پانی کے اندر، کھائے پیے موج کرے. لیکن اگر مچھلی کو پسند آ جائے میں خشکی پر رہوں گی تو رہے. اس کا نتیجہ وہ نہیں بدل سکتی. تو بتاؤ مجھے، چرچ مجھے بتائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھی کہو، موت. تم کہو کہ ہم اپنی مرضی سے کام کریں، ہم مرضی سے، ہم پسند سے جیے، پسند میں مرے، پسند کے ساتھ رہیں، لیکن تم رہو. لیکن دیکھ، تم نتائج نہیں بدل سکتا. تم نتائج نہیں بدل سکتے. اس کا نتیجہ ٹھہرا دیا گیا، موت. ہوا کے پرندوں کو اس نے فضا میں عذاب بنایا، عذاب پیدا کیا. لیکن اس پرندے کو اگر پسند آ جائے میں سمندر کے اندر رہوں گا جس طرح مچھلی رہتی ہے، تو نتیجہ رہو بھیا. اب سنو، اس انسان کو جب خدا نے بنایا نا جی، اپنے اندر سے دم پھونکا، اندر سے. ہاں، خدا کے اندر سے نکلا. اور سنو، اب تم خدا سے باہر جا کر شادی کرو گے تو کرے گی یا کرے گا پسند کی، تو سن کر لے، نتیجہ تیرا موت ہے. کیونکہ تو خداوند میں رہ کر ہی زندہ ہے.
تیری جڑ تیری بنیاد خدا ہے. تو بائبل کا اصول ٹھہر گیا ہے، خدا تمہیں اپنی مرضی اپنی پسند میں جینے دے گا، لیکن تم اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ تو نہیں بدل سکتا. کیا کرے وہ تیرے لیے؟ خدا کیا کرے؟ اس نے اپنا بیٹا تو تیرے لیے قربان کیا. اپنے منڈے دے تسی شاعر بانی تے پلیٹاں توڑ بھی نکل دے، انہیں اپنا منڈا قربان کر دیتا. چٹ سن لو، لیکن تیری بے وقوفیاں اور تیری موت والی پسند کو لے کر نہ وہ اپنی حکومت بدل سکتا ہے، نہ وہ اپنی عدالت بدل سکتا ہے، اور نہ خدا اپنی پاکیزگی بدل سکتا ہے. وہ اپنی ایک چیزیں قربان نہیں کرے گا تیرے لیے، ایک بڑی چیز اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. گھٹیا بات اور جی پسند اپنی خداوند میں جو پسند جب خداوند نے تجھے زندہ رکھا ہے اس میں رہنا، خوش رہ. باہر نکلنا چاہتی ہو، باہر نکلنا چاہتے ہو، جاؤ. رزلٹ کیا ہے؟ بولو سب، رزلٹ کیا ہے؟ جی جینے دو، جیو گے نہیں، پکی بات ہے. یہ خدا کے کلام کا اصول ہے. نہ تم خدا کو بلیک میل کر سکتے ہو، اور نہ تمہارے ہدیے، نہ تمہارے روزے. نہ رکھ روزے، تو ایڈا روزے رکھنے والی. خدا کبھی بھی تمہارے روزے اور دعائیں اور شکر گزاریاں اور دائیکیاں دیکھ کر اپنا قانون نہیں بدلے گا. تو پاویں 40 چھڈ کے 1040 روزے رکھ لے، انہیں کہنا نہیں بچیا، میرا قانون لا تبدیل ہے. چٹ سنو، میں نے پہلے کہا مسئلہ سن لو، مسئلہ شادی نہیں. سب کو مسئلہ شادی نہیں، خود مختار اور خود ساختہ شادی مسئلہ ہے. اور یہ اتنی خطرناک ہے، میرا خدا غم کرتا ہے. مطلب خدا نو غم چ پا کے تو سمجھ کہ میں بعد شام لوٹیاں کراں گی، تینوں لگ ہو جائے گی. مسئلہ شادی نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، خود ساختہ خود مختاری کی شادیاں. نہ نو کے وقت میں شادی کرنا منع تھا، نہ خاندان بڑھانا. خدا نے خود برکت دی تھی، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کر دو، یہ خود اس نے برکت دی ہے. لیکن ایک دائرہ ہے، جس طرح مرضی پھلو وہ دو. گھٹیا سوچ، ایک دائرے میں رہ کر، خداوند کے سرکل میں رہ کر. آمین. ہاں، یہ آسمان اور یہ خدا اور یہ بائبل کا اصول ہے. تم اس سے دائرے سے نکلو گے، تیرے لیے موت ہے. تم اس کے نتیجے کو، تم اس کے نتائج کو نہیں بدل سکتے. وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. سنو، یہاں جو میں نے پڑھا نا، ہم سب نے جو پڑھا نو کے بارے میں، پیدائش 6 باب میں، ادھر دیکھنا سب نے، وہاں لکھا ہے پسند کی شادیاں ہوئیں. آمین. پھر زمین ظلم سے بھر گئی.
زمین ظلم سے بھر گئی، فساد سے بھر گئی۔ یہ کیا ہوا؟ سنو، ناجائز شادیاں ہوئیں، ناجائز اولاد ہوئی، تے پھر جدو وہ ناجائز اولاد وڈی ہوئی، انہوں نے پھر زمین تے کیتا ظلم۔ انہوں نے کی خدا کون ہے تے خادم کون ہے؟ انہوں نے کی ارے پاکیزگی میں باپ ماں اور باپ اور خادم اور خدا کی حضوری میں جو شادی اس کی مرضی سے ہوتی ہے، پھر خدا ترس نسل پیدا ہوتی ہے۔ زمین ظلم سے بھر گئی، غلط اولاد پیدا ہوئی، غلط سوچ، غلط خیال، نہ ملے والے نو جین دین گے، نہ مسایاں نو جین دین گے، نہ چچی ٹک کے بہن گے۔ کیونکہ تو ہم گندا، وہ جہاں جائیں گے گند کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلم بھی کریں گے، انسلٹ کریں گے۔ خدا کے خدام کی کلام کے بارے میں وہ ہنسیں گے، پرانی سوچ کہیں گے، پرانی سوچ ہے۔ سنو چرچ، زمین ظلم سے اس لیے بھر گئی کیونکہ ظالم پیدا ہو گئے۔ اب ایسی سوچ تو ہم چونکہ غلط ہے تو ہم غلط ہے، ناجائز شادی سے اولاد پیدا ہوئی، تو پھر وہ جتے جان گے، جے رشتے دار جان گے تو گند کرن گے، جے کتے باہر گلی محلے چ کھلون گے تو گند کرن گے، تے چرچ آ کے بہن گے تو اتنے بھی گند ہی کرن گے، کدی ادھروں وے کدی ادھروں، روح چین نال نہیں بے گی انہاں دی۔ جس سے چاہا بیعہ کر لیا، مذاق سمجھتے ہو خدا مند کو؟ یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کا آسمان ہے، اسی کا اصول اور اسی کا قانون چلے گا۔ اور والدین مکس ہو جاتے ہیں اولاد کے ساتھ، پادری پیچھے چڑھ جاندے، پادری بھی کہتے منڈا بھی چنگی نوکری کردا ہے، کڑی بھی کڑی باہر جائے گی، دائی کی کسی اور نو دے گی، کرو چکو کم۔ اور سنو، اور نجائز شادیاں کرن والے نو بابے نوح دے وقت اتنی سزا ملی تو کران والوں دا کی بنے گا؟ جی میں نہیں گل کردا جی، میں حلیم جہاں واں۔ اچھا، سنو، مار پڑے گی کرن والوں نو تے کران والوں نو کٹھے بن کے پٹھیاں۔ چٹ سنو، یہ جو پیدائش کی کتاب کہ 6 باب کی پہلی آیت ہے، لکھا ہے زمین، جب انسان زمین پر بڑھنے لگے، ہے نا؟ جب انسان زمین پر بہت بڑھنے لگے، آمین۔ سنو، یہاں عبرانی متن میں اس کے سیاق و سباق کے مطابق بڑھنا جو ہے، ادھر دیکھو، یہ جو بڑھنا ہے نا، یہ صرف مردم شماری دی گل نہیں کیتی گئی۔ عبرانی متن کے سیاق و سباق کے مطابق بڑھنا جب کہا گیا ہے تو بڑھنے کا مطلب ہے معاشیت بڑھی، دولت بڑھی، کاروبار بڑھ گئے، معاشی طور پر لوگ بڑھ گئے، اور اتنا بڑھ گئے عروج ہوا۔ آمین۔ جب ترقی کا عروج ہوا تو پھر گناہ دا او دے نالوں بہتا عروج ہوا، دماغ خراب ہو گئے۔
اج بھائی لوگ چارہ نے کمان لگ پے بندے نے بندہ نہیں سمجھتے. گل ہو یہ کیونکہ ابن آدم کا وقت نزدیک ہے. اس لیے لوگ وہی کر رہے ہیں جو نوح کے وقت میں ہوا. یاد رکھیے گا دنیاوی ترقی روحانی زوال لے کر آتی ہے. کچھ لوگ ادھر نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا تھا اس سرمن کو غور سے سنیے گا. دنیاوی ترقی روحانی زوال کو لے کر آتی ہے. چرچ سن لو. شریر دماغ خراب کر دیتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک امتزاج ہے. آمین. خطرناک بات ہے. ترقی کا عروج گناہ کے عروج کے ساتھ آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ میرے پیچھے کہو. ترقی کا عروج گناہ کے عروج کو ساتھ لے کر آتا ہے. جب زمین پر انسان بہت بڑھنے لگے، وہ بڑھ گئے معاشی طور پر، یہ اسٹرانگ، طاقتور، پیسے کی انتہا ہے، اور کاروبار اور یہ تجارت اور یہ گھمنڈ، سب کچھ بڑھا. ادھر دیکھو، آج بھی سب کچھ بڑھ چکا ہے جناب. یہ بلڈنگ ہے. لوگ پتہ کی کہتے ہیں، وہ سانو گلاں کر دیں جن تے کمرے نے انہیں ساڈے واش روم نے، بلکہ ادو سونے لوگ گلاں کرتے پائی. تے منو سن کے کولوں اونجی پہ ڈر لگتا ہے. مائی گاڈ. میں سنو چرچ ادھر دیکھو. خدا کی مرضی کے بغیر شادی کو کلام، اور میں بھی کلام کا خادم ہوتے ہوئے، ناجائز شادی کہتا ہوں. کسی کی پسند ہو یا نہ ہو. آگے دیکھ لینا، جس کسی نے کی ہے یا کرے گا، خدا ترس نسل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں خدا کی مرضی نہیں. رزلٹ دے گا، نتیجہ. یاد رکھو، تم پسند تو کر سکتے ہو، تم چن تو سکتے ہو، خدا نے ذات مرضی دی ہے، لیکن نتائج تم نہیں بدل سکتے. یہ اس کے اختیار میں ہے. آمین بھی کہہ لیا کرو کدی. چلو ہوں ایک کیا جے کوٹاری کوٹ کے تے ہوں 10 منٹ چوپی کھا رہے ہو. سنو، نوح کے دنوں میں اور آج کے دنوں میں ایک چیز بڑی زبردست ہے، ایک جیسی ہے، ایک جیسی ہے. تیموتھیوس کو جب پالوس رسول نے خط لکھا، چرچ ادھر دیکھو، تیموتھیوس کو جب پالوس رسول نے خط لکھا تو اس نے ایک بڑی خاص بات کہی. اس نے کہا، دیکھ، آخری زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. میں روحانی، میں روحانی، میں روحانی، میں غیر زبانہ بولدا، میں غیر زبانہ بول دی. اندر کی ہے
वज़े रखेंगे। दुआ तुसी उन्होंने कहो दुआ करो, तुहाडी जान नहीं छड्डेगी, तुहानू नींदर आ जाएगी, ओदी दुआ नहीं मुकेगी। तुसा कहना खुदावंद मैं माफी चाहना, इन्हू दुआ लो कहा, अगों नहीं कहता। सुनो, उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। सुनो, ये जो ज़ाहरी काम होता है ना, ज़ाहरी काम, ये बातनी तबाही लेकर आता है। अंदर बंब फुटते होंगे ने बेदीनी दे, ते बारों बारों हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो, शादी खुदा का मंसूबा है, सबको शादी खुदा का मंसूबा है। इसे किसी इंसान की ख्वाहिश ना बनाओ, किसी एक इंसान की ख्वाहिश पसंद की चुन लिया और मैं ऐसे ही करना है। यह नूह का बड़ा गुनाह था, नूह के वक्त का बहुत बड़ा गुनाह। जिद कर दी। तुम समझ नहीं रहे इस बात को भाई, खुदा गम करने लगा। खुदा कह नहीं हुण मैं ना इन्हों छड़ना, ना पूरी पूरी जमीन तबाह कर दूंगा। इहो जे लोकी नाल घर दे दूजे लोकां नूं भी लै जांदे जे, ये जिहड़े अड़ जांदे ने ना, इहनूं कड़ कुड़ छड़िया करो। मैं कहना खादिम नहीं दे नाल तुहाडे भी इन्हें जनाब घर च लानत आ जाएगी, लानत थले आ जाओगे। सुनो, शादी खुदा का मंसूबा है, इसे इंसान की ख्वाहिश ना बनाओ। सुनो, नूह के दिनों में क्या हो रहा था? ख्वाहिश गालिब आ गई, ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश। मैंने देखा जी, मुझे खूबसूरत लगता है या लगती है। चर्च के अंदर हरामकारी, जिस किसी ने किसी की तरफ गलत नजर से देखा, मसीह ने कहा उसने क्या किया है? हरामकारी, जिना किया। वाह, तू कहना मैं इतने सारा कुछ करके ते बड़ा आराम ना रवांगा। सुनो, नूह के दिनों में ख्वाहिश गालिब थी जी। रूहानी तौर पर कोई चीज नहीं परखी जा रही थी, रूहानी तौर पर कोई चीज नहीं परखी जा रही थी। याद रखना, खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा था, मुकम्मल। फिर गुनाह आम हो गया। जब खुदा की मर्जी को नजरअंदाज कर दिया गया तो फिर गुनाह आम हो गया। इधर देखो, और जब गुनाह आम हो जाए तो जमीर मुर्दा हो जाती है। फिर भैन भरा, मां बाप, पादरी रल के गंद करते। जब गुनाह आम हो गया तो जमीर मुर्दा। गुनाह को हक कहा जाता है, ओदा जी हक, गुनाह को हक कहा जाता है, नाफरमानी को आजादी कहा जाता है। और अगर कोई कहे ये गलत है, पाकीज़गी की बात करो, कहते पुरानी सोच रखदा पादरी, पुरानी सोच आला। हाँ जी, तुसी नवी सोच आले हो, तुसा नवी सोच नाल नवा खुदा बना लिया है। असी पुरानी सोच आले हो, साडा ओह यहोवा पुराना खुदा है। सुनो,
اسحاق نبی کی شادی کا پتہ نا؟ کتنے لوگوں کو پتہ؟ ذرا ہاتھ دکھاؤ، میں پڑھا چکا ہوں یہ. واہ، ہیلیلویا، سب بولو ہیلیلویا. بھئی خدا دی مرضی دی شادی اے جے. نہ اسحاق نو ربکا دا پتہ تے نہ ربکا نو اسحاق دا پتہ، لیکن خدا نو نہ دوواں دا پتہ ہے. ہیلیلویا. سنو، اب سنو جائز شادیاں کیا ہیں، سن لو. نہ خفیہ ملاقات، نہ کوئی چیٹ، نہ کوئی کسی قسم کی خط و کتابت، بس خدا جانے اور گھر کے بزرگ، پھر نسل بھی خدا ترس پیدا ہوگی. یقین کریں، سنو، سچ ہے. یہ جو جسمانی محبتی رشتے ہیں نا، ان کا آغاز دعا سے نہیں ہوتا، شہوت پرستی سے ہوتا ہے. یاد رکھنا، بنیاد شادی کی کیا بن گئی؟ شہوت پرستی. سنو، جلدی نہ ہو کسی کام میں، جائز شادی بتا رہا ہوں. آمین. چھپ کر کسی سے کچھ چیز چھپائی نہ جائے. جتھے خوف ہو گیا اتھے غلطی جے. نال دین نہ دسے، ساڈے نال دین نہ پتہ لگے، رل کے کھچڑ پکائی. یہ کھچڑ نہیں، یہ چکڑ پکدا پیا. سنو، سنو، خدا بہت دلچسپی لیتا ہے شادی کے اندر. یقین کریں، تے پھر وہ نسن بھی نہیں جے دیندا. خدا کو نس سکتے ہو؟ داؤد تجربہ کر لیا سی 139 زبور چ، کہندا خدا مو کتھے جا، میں تیری روح کو نس کے کتھے دا انہیں نال ہی لیا. اسمان تے چڑھ جا تے اوتھے بھی تو اسمان تے چڑھ جاتے، جے تھلے آ جاتے، جے پانی دے وچ وڑ جاتے، جے سمندر تو پرا تر جاتے، جے ڈس کے تر جاتے. وہ ہر جگہ ہے. لیکن سنو، خدا کی مرضی والے یار، تم جو راست باز جو لوگ ہو، بیٹیاں بھی سنے، بیٹے بھی سنے، تم جو کہتے ہو میں راست باز ہوں یار، تم نے بپتسمہ لیا، توبہ کی ہے، تے چھپا چھپائی کا دی. خدا دے نال جدو دل چ خدا نہ لایا تے خدا دا تو بیٹی تے بیٹا بن گیا تے وہ کرے گا نا. سنو، آخری بات کرنے لگا. رات کے بہت آدھی رات میں ایک خوبصورت عورت جس کا نام روت ہے، یہ خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر بوئز کے پاس آتی ہے. اپنا دامن مجھ پر پھیلا. اس نے کہا سن، بزرگوں سے بات کروں گا. وہ کہتی ہے تیرا حق ہے. اس نے کہا پھر بھی بزرگ فیصلہ کریں گے. دو نمبری سیانے تے دو نمبری ایماندار
खुफिया काम कर दे। वो शख्स बॉयस जिसका हक था शरीयत के मुताबिक, वो फाटक पर गया जहां बुजुर्ग बैठते थे। हालेलुया। और कहा जी फैसला करो, अगर खुदा दी मर्जी है तो ये औरत मेरी बीवी बनेगी। उन्हें कहा भाई तेरा हक है। हालेलुया। खुदा तुझसे बाज नहीं रखेगा। अगर खुदा से तू मोहब्बत रखता है, और खुदा तो तुझसे रखता ही है, देखना वो अपनी हैबत तेरे आगे आगे भेजेगा। जब इसहाक का रिश्ता करने गया ना अलीजर दमिश्की, तो अब्राहम से कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी औरत इसहाक के लिए लानी है। अब्राहम ने कहा सुन, खुदा अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा। ओ हालेलुया। तुम कैसे दुआ करने वाले हो, तुहाडे अगे फरिश्ता ही नहीं तुरदा, फिर आप ही फैसले कर दे हो। तुहानू ते कोई बकरी लै दईए, तुहाडे कहण ते बकरी ना तुरे। अब्राहम से कहते कैसे है, उसने कहा फरिश्ता आएगा। क्या बात है, लेकर जाएगा। सुनो इधर देखो सब, जिन्हें जिन्हें अपने मुंडियां दे ब्याह करने ने इधर सुन लो। जब अलीजर दमिश्की गया ना उस शहर के पास जहां इसहाक का रिश्ता लेना था, इधर देखो, उदों तुहानू चाहिदी फिर नूं लभदी कोई नहीं, सिगट ला के तुसीं जांदे रिश्ते करन। इधर देखो, उसने वहां दुआ की, कहा खुदावंद अब्राहम के खुदा, मैं इस कुएं पर आया हूं, शहर की लड़कियां सारी आ रही हैं पानी भरने को, लेकिन जो लड़की इसहाक के लिए जो तूने रखी है ना, वो हो, ये दुआ हो रही है, वो लड़की हो जिससे मैं कहूं मुझे पानी तो पिला, वो कहे तू भी पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। मैं ये सोच रहा था ये भाई ने की निशानी मांग ली है। असी तो बड़े समझदार घरों ही कह के जाना कुड़ी सोहनी लभे, उत्थे जाके भी एक दूसरे नूं घर बैठिया भी नाल सत्तू पींदे हुंदे ते नाल हुज्जां करांदे सोहनी सोहनी सोहनी। इधर देखो, अलीजर बुजुर्ग आदमी, खुदा का फरिश्ता साथ आया है। वो चाहता था कि वो खूबसूरत तो थी रिबका, मेहनती औरत भी हो। यकीन करो, यकीन करो, मेहनती औरत। जब उसने रिबका से कहा मुझे पानी तो पिला, कहती है पीजिए साहब। क्या कहा? तमीजदार। तो फिर कहती है मैं आपके ऊंटों को भी पिला देती हूं। एक एक पूरा करेगा वो तेरा मतलब, वो ना लेना वो तेरे अगे अगे चलेगा। एक ऊंट नहीं रजदा, हुण ते बीबियां कोलों एक बंदा नहीं रजदा। एक बारी कहना पानी लिया, दूजी बार यार थोड़ा को होर लिया, ला तेनू तरौका ही लग गया, तेरे अंदर मुंजी लगी है। उसने कहा मैं तुझ 10 ऊंट सन भाई को। अलीजर दमिश्क के पास कितने ऊंट थे? बीबी रजाए ने। दूजी बार यकीन करो, तुसी दूजी बार कहो ना यार सालन गर्म हो गया, सालन ते गर्म करो, ला मैं नौकर इतने खरीदे जे, मैं तो नौकरी करनी आ भाई, ते नौकर नूं इन्नियां गल्लां को करन देंदा। सुनो, मेहनती औरत ढूंढो, मेहनती। अलीजर ने इसहाक के लिए वही औरत ढूंढी जेड़ी मुन्नू ही पानी पिलाए
تے میرے ہونٹاں نال۔ سنو، اور جڑی نوکر دی انی خدمت نو کرے گی، سوچو وہ اپنے سہرے تے اپنی ساس تے اپنے شوہر دی کنی خدمت کرے گی۔ چٹ سنو، فائنلی بات کرنے لگا ہوں۔ جس شادی میں خدا کی مرضی نہیں وہ ناجائز ہے۔ جسے تم جانتے ہو، جسے تم نے چن لیا، جسے تم پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو، ضد کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ خدا غم کرتا ہے۔ اور اب ابن آدم کا بھی وقت نزدیک ہے، سب مریں گے، سب۔ ہن تے دورہ میں اور بھی چلتا پیا، لوکی اپنے لوفر منڈیاں لئی روحانی کڑیاں لبدے نے۔ اہی تے آنے پائی صاحب کوئی روحانی کڑی لبے جڑی آئے تے اینو ٹھیک کر دے۔ اینے نہیں ٹھیک ہونا بی بی، تیرے کو نہیں ہویا 20-25 سال ہو گئے، یا تو پھر تو روحانی نہیں سیں۔ جب تیرے کو نہیں ٹھیک ہویا تو وہ کڑی کہیں کرے گی، کسے دی تھی نو وقت چپان لگیں گے۔ تو کئی لوگ جناب، کئی لوگ اپنی بیٹیاں سے، معافی چاہتا ہوں، روحانی منڈے لب دے۔ پہلا دیکھو اپنی کڑی، یہ بھی روحانی ہے۔ ایک ہمارا بھائی ہے، وہ کیا کرتا، لوکی جناب چنگی دکان لب دے نے، اپنا سودا نہیں ویندے۔ یہ کس طرح دا ہے؟ سنو، ہمارا عنوان ہے اب ابن آدم کا وقت اور ناجائز شادیاں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی مان جائے گا تو بچ جائے گا، نہیں تو ابن آدم آ رہا ہے۔ ہر ایک کام کے لیے دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ تم عدالت اور نتائج سے بچ نہیں سکتے، کرو مرضی، کرو پسند، لیکن تم اس کے نتائج نہیں بدل سکتے، وہ موت کے ہوں گے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔